إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جنگ احد میں ہم سیرت رسول کا مطالعہ کر رہے ہیں. جنگ احد کے واقعات ہم نے سنے. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان صحابہ کی اکثریت جو ہے وہ انصار میں سے تھے. اکثریت ان لوگوں میں سے تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان کو کفنانے کے لیے چادر وہ چھوٹی تھی. سر ڈھانپتے تھے پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس لگا رکھ دو. بخاری مسلم کی روایت ہے. دیکھیے کتنی تنگی اور کتنے حالات سخت تھے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ وہ شہید ہوئے. ان کے اعضا بھی دشمنوں نے کاٹ دیے اور جابر رضی اللہ عنہ بار بار کپڑا ہٹاتے تھے, دیکھتے تھے, روتے تھے. ان کی پھوپھی آئیں اور وہ بھی ان کو دیکھ کر رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مت رو, فرشتے اس پر اپنے پروں سے اس وقت تک سایہ کیے رکھا جب تک یہ اٹھائی نہیں گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے. بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے. یعنی پھر اللہ نے درجہ بھی کتنا اونچا دیا کہ شہادت کے بعد فرشتوں نے باقاعدہ پروں کا سایہ رکھا. ایسے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان کے جسم پر 80 زخم تھے تیروں اور تلواروں کے. ان کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا. ان کی بہن نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ روایت بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے حالات بیان کرتے ہیں کہ کتنے شدید 70 شہید ہوئے, زخمی تھے باقی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے. آپ کے سر مبارک پر خود اندر گھس گیا تھا اور وہ جب نکالا تو خون نہیں رکتا تھا. پھر فاطمہ طلحہ نے
کپڑا جلا کر، چٹائی جلا کر وہاں راکھ بھری اور خون روکا۔ مشرکین مکہ، صحابہ میدان میں موجود رہے، مشرکین مکہ چلے گئے۔ جانے کے بعد جب وہ کافی آگے چلے گئے، روحہ ایک مقام ہے، وہاں جا کر ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو کسی مسلمان کو گرفتار نہیں کیا، کسی مسلمان عورت کو لونڈی نہیں بنایا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید نہیں کیا، یہ بہترین موقع ہم نے ضائع کر دیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم واپس چلتے ہیں اور جانے کے بعد پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں مدینے کا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ انہیں دوبارہ خیال آیا کہ ہم حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچایا کہ ہم دوبارہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں یہ ذکر کیا، آیت نمبر 174 ہے، 173، فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا، پیغام دیا جن صحابہ کو مشرکین مکہ کا لوگوں نے آ کر پیغام کیا دیا، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف پھر جمع ہو رہے ہیں، پھر تم پر حملہ کرنے لگے ہیں، تم اتنی زخمی حالت میں، اتنی کمزوری کے حالت میں ہو، لوگ پھر تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، ان کا خوف محسوس کرو، فزادہم الایمان، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اتنی مشکلیں برداشت کرنے کے بعد اور دشمن کی یہ خبر سننے کے بعد ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے ایمان۔ دشمن کی خبر سن کر پریشانی نہیں ہوئی کہ اب اتنے ہم زخمی ہیں، اتنے ہم پریشان ہیں، اور اس حالت میں وہ پھر اگر حملہ آور ہو گئے ہمارا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی اور بہترین وکیل اللہ ہی ہے، بہترین کارساز اللہ ہی ہے۔ یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ بہترین دعا ہے۔ آدمی جب بھی پریشان ہو، حالات خراب ہوں، آدمی اللہ پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ فرماتا ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کا خوف تمہیں دلا رہا ہے۔ تمہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ، تو اصل میں ان کے پیچھے شیطان ہے جو ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، اور یہ اپنے دوستوں سے تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فلا تخافوہم، ان کا کوئی خوف محسوس نہ کرو، وخافونی، اور میرا خوف محسوس کرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ بھائیو، یہ ایمان کی نشانی ہے اور بہت بڑی نشانی ہے کہ آدمی اللہ کا خوف محسوس کرے، حالات کچھ بھی ہوں، لوگ کچھ سوچ رہے ہوں، کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ وہ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ میں اعلان کروایا کہ چلو تیار ہو جاؤ، ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، وہ پیچھے آئیں یا نہ آئیں، ہمیں آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنا ہے۔ 70 صحابہ فوراً تیار ہو گئے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، سیدنا زبیر بھی تھے،
آپ نے کہا کہ جو احد کی لڑائی میں شامل تھے بس وہی میرے ساتھ جائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ابا جی نے مجھے جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا، مجھے کہا کہ دیکھو میرے ذمہ قرضہ بھی ہے اور میری جوان بچیاں بھی ہیں، تو ہم دونوں میں سے ایک جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق میرا ہے بحیثیت باپ کے کہ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں، تم پیچھے بچیوں کی نگرانی کرنا، میرا قرضہ ادا کرنا۔ تو یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ کیسے شوق تھا صحابہ کو، آپ نے جابر بن عبداللہ کو اجازت دی، باقی سب صحابہ وہی تھے جو جنگ احد میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلے اور آپ جو ہے 70 صحابہ کے ساتھ ان کے پیچھا کرنے لگے۔ انہیں بھی خبر مل گئی، جاسوس تو چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے کہ مسلمان تو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا، نہیں ہم اگلے سال ہی لڑیں گے، انہی دنوں میں 1 سال کے بعد ہم حملہ کریں گے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ آپ کے ساتھ چلے۔ اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی تعریف کرتا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، زخم پہنچ جانے کے باوجود، تکلیف پہنچ جانے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے ہے ان میں سے جو بہترین بدلہ ہے، واتقوا اجر عظیم، اجر عظیم ہے ان احسان کرنے والوں کے لیے اور ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ اجر عظیم صحابہ کو ملا، اور اس لیے ملا کہ انہوں نے تکلیف ہونے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور کے رسول کی بات کو قبول کیا۔ بھائیو جذبات آج بھی موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا افغانستان میں کیسے مسلمانوں نے قربانیاں دی، آج کیسے اسرائیل کے خلاف فلسطینی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے روز مرتے ہیں، کتنے شہید ہو رہے ہیں اور کتنے زخمی ہو رہے ہیں اور کتنے بھوک کی وجہ سے فاقے کی حالت میں ہیں، لیکن اہل ایمان قربانی دیتے ہیں۔ یہ جنت چیز ہی ایسی ہے، آدمی کی تڑپ ہوتی ہے اس جنت کے حصول کے لیے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو قربانی دینے والوں کی کمی آج بھی نہیں ہے، صرف لائن جو ہے وہ ہماری اکثر بگڑ چکی ہے، قربانی کا رخ جو ہے وہ ہم صحیح متعین نہیں کر رہے۔ آخر سیاسی پارٹیاں وہ لوگوں کو ابھارتی ہیں اور لوگ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈ کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ میدان میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جذبہ ہے تو کرتے ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی لوگوں کو ابھارتی ہیں اور وہ بھی لوگوں سے کام لیتی ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی کہ ہم پر ظلم ہو گیا، ہمارا ووٹ کا حق مارا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ قربانی دینے والے آج بھی موجود ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ افغانستان ہی میں قربانیاں دی یا اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین میں قربانیاں دی جا رہی ہیں، قربانیاں دینے والے آج بھی موجود ہیں۔ کمی کیا ہے، فرق کیا ہے ہماری قربانیوں میں اور صحابہ کی قربانیوں میں؟ ہماری لائن کے اندر فرق ہے۔ دیکھیے ان کی قربانیاں کیوں تھیں، یہ جنگیں ان کی کیوں ہوئیں، انہوں نے معاشرے میں کون سی بات بلند کی تھی جس بات کی بنیاد پر ان کو چھوٹی سی بستی میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا؟ مکے والے کیوں دشمن ہوئے تھے؟ یہ احد کے اندر قربانیاں کیوں ہوئیں؟ پیچھے ایک ہی بات تھی، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اعلیٰ اخلاق کے پہلے سے مالک تھے. رشتہ داریاں آپ خوب صلہ رحمی کرنا جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی امداد بھی کیا کرتے تھے. آپ کی 40 سالہ نبوت سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کے اندر آپ کا کردار ایک مثالی کردار تھا. آپ کو صادق اور الامین کہا کرتے تھے لوگ. آپ بات کے بھی سچے تھے، آپ امانت دار بھی تھے. آپ کے دشمن آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جا رہے تھے، اور خون کے پیاسے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام کی جو خوبیاں بعد میں تھیں یہ پہلے بھی تھیں. ان پر جھگڑا نہیں تھا. آپ کی اس دعوت پر کوئی تکلیف نہیں تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، بدسلوکی نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو. اختلاف جس بات پر تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں ان کو قبول نہیں تھی. پہلی بات لا الہ الا اللہ. وہ کہتے تھے سارے معبودوں کو چھوڑ کر اس نے ایک ہی کو رب بنا لیا، ایک ہی کو الہ بنا لیا. یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. یہ جو ہم نے اس کے نمائندے بنائے ہوئے ہیں، جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، یہ لات، منات، یہ عزا، یہ ہمیں اللہ کا قرب دلانے کے لیے ہیں. قرآن مجید میں ان کا قول نقل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ. یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو رب نہیں کہتے. ان کی عبادت جو ہم کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں، اس لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اس لیے ان کے بت بنا کر ہم ان کا طواف کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے. یہ دعوت ان کو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ وہ کہتے تھے ہمارے سارے بڑے پاگل ہیں، ہمارے سارے بزرگ جو اس چیز کو لے کر معاشرے کے اندر زندہ رہے اور یہی انہوں نے کام کیا، کیا وہ سب جہنم میں جائیں گے؟ اس شرک کرنے کی بنا پر ان میں کوئی عقل نہیں تھی، کیونکہ قرآن تو بار بار کہتا فلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سوچتے اور بوجھتے کیوں نہیں ہو کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ ہم بھی ذرا غور کریں، آج معاشرے میں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ علی حجویری وہ ہمیں اولاد دے گا، امام بری ہمیں مقدمے سے بری کرے گا؟ یہ تو ہمارے اپنے تخیلات ہیں جو ہم نے ان کے نام پر باتیں گھڑ کر اور ان کے نام سے کرامات کو مشہور کر کے معاشرے میں پھیلا دی، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری بگڑیاں بنانے والے یہ ہیں. ورنہ کوئی عقلی نقلی دلیل آج ہمارے پاس اس کی نہیں ہے. بھائیو، یہ نقطہ توحید کا نقطہ وہ پہلا نقطہ ہے جو انبیاء نے اپنے معاشرے میں پیش کیا، جس کی بنیاد پر پوری قوم دشمن ہو گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کس طریقے سے ان کے باپ نے، ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو زندہ جلا دینے کی کوشش کی، آگ کے اندر ڈال دیا. اور کیسے بد نصیب تھے کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر کہ وہ آگ میں سے جلنے کی بجائے زندہ باہر آ گئے. کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ایک لوط علیہ السلام کے جو ان کا بھتیجا تھا. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. یہ قوم اپنے بزرگوں کی ایسے پجاری تھی کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ہمارے بزرگ غلط راستے پر چل رہے تھے. کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. آج یہ نقطہ بالکل غائب ہے.
کیوں کہ ہم نے علم سے تعلق توڑ لیا. ہم جذبات سے بھرے ہوئے ہیں. قربانیاں دینے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں, ہم مرنے اور ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس نقطے پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انبیاء کا اپنی قوموں سے جھگڑا کیا تھا, اور آج وہی جھگڑا ہماری قوم کے ساتھ ہے یا نہیں. آج ہمیں ووٹ کا مسئلہ ہے کہ ووٹ کو اس کا حق نہیں مل رہا. آج ہمیں مہنگائی کا مسئلہ ہے. آج ہمیں سارے مسئلے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ مذہبی جماعتیں آپ کو سود کے خلاف بولتی نظر آئیں گی, یہ ہم جنس پرستی کا قانون کے خلاف بولتی نظر آئیں گی, اور درست بولتی ہیں. یعنی یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ سود اللہ رسول کی بغاوت ہے. یہ ہم جنس پرستی وہ لعنت ہے جس کی بنا پر پوری قوم پتھروں کے ساتھ شکار کر دی گئی, پتھروں کے ساتھ ہلاک کر دی گئی. بہت بڑی لعنت ہے. لیکن کیا سود سے, شراب خوری سے, زنا سے اور یہ ہم جنس پرستی سے بڑی بھی کوئی جرم ہے؟ یقیناً ایک جرم ان سے بڑا ہے جس کی طرف آج مذہبی لوگوں کا خیال بھی ہٹ گیا, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اللہ کے ساتھ ان قبر والوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل جاننا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں پکارنا, ادرکنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگانا, یہ ان سب جرائم سے بڑا جرم ہے. آج اس کو جرم کہنے والے ختم ہو گئے, کیونکہ مذہبی جماعتوں نے بھی ووٹ لینا ہے, اکثریت بھی انہی کی ہے. دعوت دینے کے لیے آپ اٹھیں, نماز کی بات کریں, بے نمازی شرمندگی محسوس کرے گا. وہ کہے گا ہاں بات مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, بس دعا کریں کہ اللہ نماز کی توفیق دے. نماز کی دعوت لے کر اٹھیں گے, آپ کے ساتھ ایک جتھا مل جائے گا. آپ سود کے خلاف بولیں گے. آج کا اس استحصالی نظام جو ہے جس طرح ہمیں پیس رہا ہے اور جس طرح ہم قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہاں مولوی صاحب بات درست کرتے ہیں, یہ سود جو ہے بہت بڑی لعنت ہے. یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ قرضہ کسی نے لیا اور سود اس کا آج پاکستان کا بچہ بچہ مقروض ہے, اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آپ یہ کہیں گے یہ شراب خوری, یہ ان کے اڈے بند ہونے چاہیے, یہ شراب کی پابندی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. حتیٰ کہ ختم نبوت کے مسئلے پر بھی قوم کتنا جذباتی ہے. قرآن مجید کی توہین کوئی کر دے, قوم کیسے جذباتی ہے. اور یہ جذبات درست ہیں, یہ جذبات ہونے چاہیے. کسی بھی گناہ کے بارے میں دل کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو, اس میں کسی ایک کیس کے اندر بھی عدالت نے کوئی فیصلہ ایسا کر دیا جس سے اس کے اندر کمی آ رہی ہو, کمزوری آ رہی ہو, اب بات اٹھانی چاہیے, بالکل اچھی بات ہے. لیکن ان مسائل میں اصل مسئلہ بھول جائیں, لوگوں کو اصل بات پہنچانی بند کر دیں, لوگوں کو یہ بتانا بند کر دیں کہ لوگوں یا علی مدد کہنا, یا رسول اللہ مدد کہنا, ادرکنی یا رسول اللہ کہنا, اغثنی یا رسول اللہ کہنا, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. اللہ اپنے کلام میں صاف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, یشرک بھی, کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, اس بات کو معاف نہیں کرے گا. ختم نبوت کا مسئلہ بھی بنیادی مسائل میں سے ہے. کچھ مسئلے وہ ایمان کے منافی ہیں, ایمان ختم کرتے ہیں, اور ان اعمال کا ختم ہونا کس بنیاد پر ہے؟ نواقض ایمان کی بنیاد پر, شرک کی بنیاد پر, کفر کی بنیاد پر. ختم نبوت کا انکار کرنا یقیناً کفر ہے, اس سے ایمان ختم ہوتا ہے. اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو شامل کرنا, شریک کرنا,
یہ کہنا کہ میں اللہ کے گھر کا طواف بھی کروں گا، خانہ کعبہ کا طواف بھی کروں گا اور فلاں پیر کا طواف بھی کروں گا، خانہ کعبہ کا طواف کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب میں پیر کا طواف کروں گا پیر راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہو جائے اور پیر راضی ہو جائے تو میری ساری بگڑیاں بن جائیں گی، میرا بچہ جو بیمار ہے اس کو صحت مل جائے گی۔ ان سے امید رکھنا اور امید رکھتے ہوئے ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان کو راضی کر لیا تو میری بگڑی بن جائے گی، یہ شرک ہے۔ اللہ کی 3 صفات میں شرک ہے، سمیع اور علیم ہونے میں، قادر اور قدیر ہونے میں، رحمان اور رحیم ہونے میں۔ یہ تینوں صفات مالک الملک کی اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ فوت ہونے والے ہماری بات کو نہیں سنتے، یہ جب زندہ تھے سو جایا کرتے تھے، جب نہیں سنتے تھے اب کیسے سنیں گے جب ہزاروں من مٹی کے نیچے چلا گیا۔ سمیع اور علیم اللہ اکیلا ہے۔ پھر رحمان اور رحیم اللہ کی ذات ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مالک الملک ہے۔ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، پیر صاحب نے نظر کرم کر دی تو میرا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ اللہ کی رحمانیت کے اندر، اس کے رحیم اور رحمان ہونے کے اندر شریک کرنا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر وہ اکیلا قادر ہے، کوئی اور قادر نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں انبیاء کی سیرت بیان کرتے ہوئے انبیاء کے سامنے ان کی بیویوں کو ہلاک کر کے دکھا دیا، نبیوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو غرق ہوتے ہوئے دکھا دیا، باپ کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے بتا دیا کہ یہ ابراہیم تیرا باپ جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم میں جلے گا۔ قادر اور قدیر اللہ اکیلا ہے۔ تو بھائیو یہ بنیادی مسئلہ ہے جو صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں بلند کیا اور اس کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں۔ اور دوسرا مسئلہ وہ یہ رسالت کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول ماننے کو تیار نہیں، بہترین انسان کہتے تھے، صادق اور امین بھی کہتے تھے، لیکن اللہ کا نمائندہ، ہر بات آپ سے پوچھ کر کی جائے، یہ حیثیت نہیں دیتے تھے۔ آج بھی ہماری دعوت یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں عبادت کرتے ہو، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، ضرور دیکھو کہ سنت رسول کیا ہے۔ کاروبار کرنا ہے، معیشت کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، ضرور دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں۔ آپ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رسول ہیں۔ ہر بات جو آپ نے فرمائی ہے، آپ نے سود حرام کر دیا، حرام ہو گیا، قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، اب یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اب جو اس کو حلال کہے گا نہیں سود، یہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو نظام ہی نہیں چلتا۔ یہ باتیں پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر وہ صاف انکار کر دیتا ہے تو وہ اصل میں آپ کی رسالت کو ایک پہلو سے بالکل وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا، اور یہ کفر اکبر ہے۔ آدمی مانے کہ اللہ تو نے حرام قرار دیا ہے سود کو، میں سود کو حرام سمجھتا ہوں، میری یہ اور یہ مجبوری ہے، اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میں تیری نافرمانی کر کے گناہ گار ہوں، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کے دائرے میں ہے۔ اور جب کہے نہیں ہماری مرضی چلے گی، یہ نبی کون ہے جو ہمیں یوں کہتا ہے کہ اپنے مال میں بھی اپنی مرضی نہ چلاؤ؟ شعیب علیہ السلام کو قوم نے یہی جواب دیا نا کہ کیا تیری نماز ہمیں یہ تلقین کرتی ہے کہ ہم اپنے مال میں بھی اپنی مرضی نہ کریں؟ لوط علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا کہ یہ تو ہمارا معاملہ ہے، عبادت اپنی جگہ ہے، یہ جنسی تعلق مرد کے ساتھ رکھنا یہ تو ہمیں اس کی اجازت تو ہونی چاہیے، اس میں شریعت کا کیا دخل ہے؟
شریعت کا دخل عبادت تک ہے، وہ قوم کافر قوم قرار پائی، اللہ کا عذاب اس پر آیا۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اس حد تک بلند کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کے اندر شریعت اس کو حق نہیں ہے بولنے کا، ہم جیسے مرضی تجارت کریں، جیسے مرضی جنسی تعلق قائم کریں، جیسے مرضی خاندان میں رہیں، ہمیں اس کے بارے میں قرآن نہ کہے، تو یقیناً اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، چاہے کلمہ کیوں نہ پڑھتا ہو۔ صحابہ کے دور میں زکوٰۃ کے منکرین کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کلمہ اور نماز پڑھنے کے باوجود ان کے کلمے کا اعتبار کیوں نہیں ہوا؟ ان کی نماز کا اعتبار کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے قوت کے ساتھ مقابلے کے طور پر خلافت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی دینی احکامات پر عمل کریں گے لیکن زکوٰۃ وہ ہم ادا نہیں کریں گے۔ تو بھائیو وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی، ہلاک قتل کیے صحابہ نے ان کو۔ اور تیسری بات آخرت، وہ کہتے ہیں مر گئے مٹی ہو گئے پھر ہم اٹھائے جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ اٹھا کر زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تین اشکالات تھے مشرکین مکہ کو، اللہ کی توحید میں، نبی کی رسالت میں اور آخرت میں، اور قرآن پورے کا پورا مکی صورتیں آپ پڑھ کر دیکھ رہے ہیں، ان تین ہی پر دلائل دیتی ہیں۔ باقی بھی تین اور ہیں، وہ بھی اسی سے متعلقہ ہی ہیں۔ ایمانیات کے چیپٹر، رسول پر ایمان کے سے متعلقہ کتاب پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے اور تقدیر پر ایمان ہے، لیکن یہ تین جن پر اصل زور دیا گیا اور وہ یہی ہیں کہ آدمی ان تینوں کے بارے میں کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، بلکہ 6 کے 6 ایمانیات کے معاملات، تقدیر کا معاملہ بھی کوئی کم اہم نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ بصرے کا فلاں عالم آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا اس کو جواب نہ دینا، میں نے سنا وہ تقدیر کا منکر ہو گیا ہے، وہ نہیں مانتا تقدیر کے بارے میں، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو تقدیر کا منکر ہے میری امت میں سے، اللہ اس پر آسمان سے عذاب بھیجے گا، پتھروں کا شکار کرے گا۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ 6 کے 6 مسئلے ایمانیات کے، بھائیو ان کو سیکھیے، ان کے بارے میں غور کیجئے، اور جب آپ غور کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں اور آج ان پر غور کرنا ختم ہو گیا۔ ہم دنیا کے معاملات میں اتنے الجھ گئے یا اپنے مسائل میں اتنے الجھ گئے کہ ہم نے دوسری باتوں کو اہمیت دے دی، اور ان باتوں کو جو ایمانیات کے ٹاپکس ہیں، ارکان ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بھی معلوم نہیں اور آگے ہم بچوں کو منتقل بھی نہیں کر رہے۔ ان کے بارے میں سیکھیے، ایسی مجالس دیکھیے، اور اکثر اس مسجد میں ایسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں جو باقاعدہ آپ کو توحید سکھاتے ہیں، بنیادی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، تو کوشش کیجئے ان محفلوں میں شامل ہونے کی تاکہ آپ سمجھ سکیں، ہمیں یہ سبق مل سکے کہ دین کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے، کیونکہ بنیادیں نظر نہیں آیا کرتی، یہ بنیاد اس کی نظر نہیں آ رہی، بلڈنگ قائم ہے، لیکن یہ بلڈنگ سب کی سب بنیاد پر قائم ہے۔ ایسے ہی ہمارے دین کی بنیاد وہ نظر نہیں آتی کہ ہمارے اندر کیا ہے، بلڈنگ ہماری نظر آتی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن بنیاد کمزور ہو تو پھر یہ بلڈنگیں قیامت میں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بنیادی باتوں پر غور کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کو سیکھنے والے، دین پر عمل کرنے والے، اور پھر دین کو سیکھ کر معاشرے میں اس کو بلند کرنے والے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔